بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو نظر بد اور جادو کا توڑ کا آسان طریقہ اور وظیفہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ نظر بد کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو نظر بد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ انسان بالکل بے چین رہتا ہے، اس کو کہیں آرام نہیں آتا، اور نمبر 2، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، تنہائی میں اس سکون آتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں اس کو کوئی مزہ نہیں آتا، بلکہ رش کے اندر اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں زیادہ گیس ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، بے چینی ہوتی ہے، سکون کی نیند نہیں آتی، اور اگر کاروبار ہے تو جس کاروبار میں بھی وہ ہاتھ ڈالے گا تو اس کے اندر وہ ناکام ہو جائے گا۔ عدد بے شمار جو ہے اس کی نشانی ہیں، جس میں سے چند نشانی میں نے بیان کی۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، توبہ استغفار سے دور ہو جاتا ہے، مسجد سے دور ہو جاتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب دین سے دور ہوتا ہے تو نظر بد اور اس پر جو ہے حاوی ہوتی جاتی ہے۔ اور نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پہاڑ کو توڑ دیتی ہے، پتھروں کو توڑ دیتی ہے، اور اچھے خاصے چلتے پھرتے جانور کو ایک جھٹکے کے اندر زمین پر گرا دیتی ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ اونٹ سب سے بڑا حلال جانور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال فرمائی دی کہ اگر اونٹ کو نظر لگ جائے تو وہ اونٹ ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا مقصد کہ وہ بچتا نہیں بلکہ وہ پک جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، کھا لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو انسان کو اگر نظر لگ جائے تو انسان کی نظر جو ہے یہ آپ کو قبر کی لہد تک لے جاتی ہے اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے۔ اور بسا اوقات جو ہے انسان کو ہوتی نظر بد ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کہ یہ جادو ہے، لیکن وہ جادو نہیں، نظر بد ہوتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو جو عمل بتا رہے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نظر بد ہے، جادو ہے، یا اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر نظر بد اور جادو ہوگا تو اسی عمل سے جس سے آپ معلوم کریں گے اس سے جادو اور نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اگر اس میں اللہ سے ناراضگی نظر آئے کہ رب کی ذات آپ سے ناراض ہے، جو اس کی طرف سے پکڑ ہے، تو پھر توبہ استغفار کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ وہاں بیٹھیں اور مریض کو سامنے بٹھائیں، اور ایک کالا دھاگا لے لیں، موٹا، ایک سلے ہوتا ہے کپڑے سلائی کا نلی والا دھاگا، وہ نہیں، موٹا دھاگا لے لیں جس سے رضائیاں وغیرہ سلائی کی جاتی ہیں، وہ کالا دھاگا آپ لے لیں، اور مریض کو سر سے لے کر پاؤں تک آپ اس دھاگے کو ناپیں، اور ناپنے کے بعد وہ دھاگا جتنا ہو اس کے ساتھ 10 دھاگے اور ملا لیں اس کے برابر، تو 11 دھاگے ہو جائیں گے۔ ان 11 دھاگوں کو آپ لیں اور بیٹھ جائیں، مریض کو سامنے بٹھا دیں، پانی رکھ دیں، پانی بھی سامنے رکھ دیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور چاروں کل پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات، اہل بیت کو ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد اب آپ کو جو وظیفہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور
آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ 11 دھاگے جو آپ کے پاس کالے تھے آپ نے وہ ہاتھ میں لے لینے ہیں، اور شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورۃ الفلق 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ، اور آخر میں پھر درود ابراہیمی 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس سے پڑھتے ہوئے آپ نے دھاگے کو گھٹان دینی ہے، لیکن گھٹان دیتے کو آپ نے ٹائٹ نہیں کرنا۔ جب آپ پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد آپ اس گھٹان پہ پھونک مارتے ہوئے گھٹان کو ٹائٹ کر لیں گے۔ اسی طرح دوبارہ آپ جو ہے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ سورۃ فلق، سورۃ الناس، اور 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی آخر میں پڑھ کے دھاگے کو گھٹان دیتے ہوئے آپ وہ گھٹان کو ٹائٹ کرنے سے پہلے آپ اس کو پھونک ماریں گے اور گھٹان کو ٹائٹ کر دیں گے۔ اس طرح آپ نے 11 گھٹانیں لگانی ہیں اسی طریقے سے پڑھ کے، اور 11 گھٹانے لگانے کے بعد پانی کو بھی دم کر لیں، اس مریض کو بھی دم کر لیں، اور یہ دھاگا آپ اس کو رسی کی طرح 2-3 بل دے دیں تاکہ سینے تک دھاگا ہے، آگے جو ہے نا پیٹ تک نہ لٹکے۔ اس طرح یہ دھاگا جو ہے مریض کے گلے میں ڈال دیں، اور 24 گھنٹے تک اس دھاگے کو مریض کے گلے میں رہنے دیں۔ 24 گھنٹے کے بعد یہ دھاگا اتار کر کوئلے جلائیں اور کوئلوں پر دھاگے کو ڈال دیں۔ اگر اس میں سے بدبو آئے تو وہ نظر بد ہوگی۔ اگر اس میں سے پیشاب یا پخانے کی بدبو آئے تو وہ جادو کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بدبو بھی نہ ہے تو پھر اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، اللہ کی طرف سے گرفت ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے گرفت ہے تو توبہ استغفار کرے، سچی توبہ کرے۔ اللہ کی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے اپنے بندوں پر 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے بدبو آ رہی ہے یا جادو ہے یا نظر بد ہے تو پھر آپ نے دوسرے یعنی کہ دوبارہ سے، جیسے پہلے دن آپ نے دھاگا دم کیا تھا گھٹانے دے کے، اسی طرح دھاگا دوبارہ بنائیں، مریض کے گلے میں ڈال دیں، اور دوسرے دن پھر اس دھاگے کو آپ اتاریں اور جلائیں، اور دیکھیں کہ بدبو میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو انشاءاللہ کمی ضرور آئی ہوگی، اور اس وقت تک اس عمل کو آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ وہ بدبو اس میں سے ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ دھاگا جلاتے ہیں اور بدبو ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ نے اس عمل کو جو ہے کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ دیکھیں بعض نظر بد جو ہے نا بہت سخت ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، پابندی سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جادو ہے تو جادو ختم ہو جائے گا، اور جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر نظر بد ہے تو نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ آپ نے اس عمل کو دل و جان سے، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو آپ اس عمل کو کریں، فائدہ اٹھائیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اگر آپ کو ہمارے وظائف کی اجازت چاہیے تو ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لازمی لکھا کریں، اور سلام کا جواب بھی لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔